السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ ٹاک شو۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے باصلاحیت نوجوانوں کو آپ سے متعارف کروا سکیں، تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ڈیبیٹر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا نام ہے محمد حارث۔ السلام علیکم حارث۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، تو آپ کا تعلق جامعہ کراچی سے، آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں یونیورسٹی میں، تو کیا آپ کا ایجوکیشن کا کیا سلسلہ ہے آپ کا؟ بیسیکلی 4 سال کا پروگرام ہمارے یہاں ہوتا ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر، اور میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز، تو اسی کی میں اچھا، اسپورٹس کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ جی، میرا اسپورٹس کی طرف رجحان اس طریقے سے ہے کہ عام طور پہ ہم ڈفرینٹ جو اسپورٹس ہوتے ہیں صرف کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، لیکن یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے مجھے اور جو ڈفرینٹ اسپورٹس ہوتے ہیں ان کا ایکسپوجر ملا۔ بیڈمنٹن ہے، ہاکی ہے، والی بال ہے، سافٹ بال ہے۔ ہمارے یہ جو ڈفرینٹ اسپورٹس ہیں ان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے۔ اچھا، اس وقت آپ کراچی یونیورسٹی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو ڈیبیٹ کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کی اپنی لائف میں؟ میرا جو ہے، اگر میں ایکسپیرینس کہوں تو اپس اینڈ ڈاؤن اس کے اندر رہے۔ جب میں نے انیشلی آغاز کیا سو یہ تھا کہ جس مقابلے میں بھی جاتا تھا تو وہاں پہ نہیں جیت پاتا تھا، یہ تھا، لیکن ایک چیز اندر سے تھی کہ کنسسٹنسی تھی کہ اس کو کنٹینیو کریں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ الحمدللہ اس کے بعد پھر اسٹریک سے جو ہیں ڈفرینٹ مقابلے جیتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈیبیٹر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بڑی مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلاس روم میں آپ کو پتہ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے کبھی اس میں پرابلم نہیں آئی، بلکہ ایون یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں سب سے پہلے میرا نام لکھ دیا جاتا تھا کہ حارث آپ سب سے پہلے پریزنٹیشن دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں سوال اتنے کرتا تھا کہ بچے مجھے پہلی کلاس سے پہلے پریزنٹیشن سے بولے حارث آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اچھا، اور نقصان کیا ہے ڈیبیٹر ہونے کا؟ ڈیبیٹر ہونے کا نقصان یہ ہے کہ لوگ نا خود یہ ایزیوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بس 24/7 آپ بولتے رہیں گے، آپ بولتے رہیں گے۔ بحث بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کی تو عادت ہے بحث کرنے کی، لوگ اس طرح سے آپ کو ٹانٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر نا ایک سوسائٹی کے ایک وہ بنے ہوتے ہیں کچھ نام، یار یہ تو بحث بہت کرتے ہیں، یہ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، ان کے سامنے جو بھی بات کرو نا یہ اس کا اپوزٹ ہی بولتے ہیں۔ اچھا، ڈیبیٹر ہونے کے لیے روسٹرم پر آ کر بولنے کے لیے کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے روسٹرم پہ آ کر کانفیڈنس لوز کیا ہو یا کوئی فمبل کیا ہو؟ اچھا، یہ بالکل میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ میرا آغا حسن آبدی کا پہلا مقابلہ تھا کالج کیٹیگری سے، اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بڑی محنت کر کے ایک تقریر لکھی تھی، تو جب وہ میں نے تقریر لکھی اور میں وہاں پہ کھڑا ہوا تو وہاں پہ اس ٹائم کے بہت بڑے بڑے سینئر ججز تھے، اسپیکرز تھے، ان کے سامنے بولنا، تو بیہائنڈ دا روسٹر میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، چیزیں تھیں، بٹ ایک اندر تھا کہ مجھے بولنا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے 3 سے 4 منٹ میں تقریر کی، اور الحمدللہ اس میں کالج کیٹیگری میں فرسٹ آیا۔ اچھا، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ایک وومن ڈیلیور ینگ لیڈر پروگرام ہے، تو آپ اس کا حصہ ہیں، کیا ہے یہ سلسلہ؟ بیسیکلی یہ ایک این جی او ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کام کرتی ہے ڈفرینٹ جو ینگ لیڈرز ہوتے ہیں ممالک سے، ان کو لے کے جو ایس ٹی جی گولز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے وومن کے ہیلتھ رائٹ ہوتے ہیں، ریپروڈکٹیو اور سیکشل رائٹس ہوتے ہیں، جینڈر ایکویلٹی کے اوپر کام ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی 96 کنٹریز میں سے ینگ لیڈر سلیکٹ ہوئے تھے، جس میں سے پاکستان سے میں سلیکٹ ہوا، اور 2020 سے اب تک جو ہے میں اس کے اوپر ان کے ساتھ منسلک ہوں اور اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا پہ ایک اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں، تو کسی ڈیزیز کے حوالے سے آپ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، تو کیا ہے وہ آپ ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ اچھا، یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، تو میں اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا۔ بیسیکلی ایک ہر فاؤنڈیشن ہے جو کہ ایک پریگنینسی ڈیزیز کے اوپر کام کر رہی ہے، جسے ہم لوگ ہائپرایمیسس گریویڈیرم کہتے ہیں، اور بیسیکلی اس ڈیزیز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایکسیسو وامٹنگ اور ایکسیسو جو ہے وہ نوزیا ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کا واحد والنٹیئر ہوں، کیونکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتے، اور ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ بیکاز اوبویسلی کہ یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اوپر وہ بات کریں گے۔ تو آپ کو کس طرح کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے؟
بیسیکلی اس کے اوپر جب میں نے شروع میں یہ کیا تو مجھے انکلوڈنگ میرے کلوز سرکل کے جو فرینڈس تھے، دوست تھے اور لوگ تھے سوشل میڈیا میں، تو انہوں نے بڑا ٹونٹ کیا کہ یہ آپ کس طریقے سے جو ہیں وہ حاملہ خواتین کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں ایک لڑکے ہو کے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. تو بیسیکلی اس کرٹیسزم کا ایک سمپل سا جواب وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر صرف عورت نہیں ہے، اس کے ساتھ مرد بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ جب دونوں ساتھ مل کے ایجوکیٹ ہوں گے اور ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے پروگریس کر سکتا ہے. ابھی آپ نے اس طرح کے کرٹیسزم کی بات کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا سوشل ٹیبو ہے جو آپ کو لگتا ہے ختم ہو جانا چاہیے؟ اچھا، وہ ٹیبو بیسیکلی یہ ہے کہ وہی جینڈر سے ریلیٹڈ ہم لوگ جو چیزوں کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ مرد کے لیے ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہیں، یہ نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی جو ترقی ہے، جو بقا ہے، وہ اس میں ہے کہ دونوں جو ہیں ساتھ میں مل کے جو ہیں وہ ایک ساتھ چلیں. تو اس چیز کو توڑا جائے، جس طریقے سے میں اپنے پروگرام کے ذریعے بھی کر رہا ہوں کہ بینگ اے میل جو ہے میں پریگننسی ڈیزیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو یہ اچھا، ایز اے ڈیبیٹر، پبلک اسپیکر، آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی بات کہنا مشکل ہے، اپنی بات کرنا، کوئی رائے دینا مشکل ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آئی تھنک کہ اس طریقے سے ہم ووکل نہیں ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سامنے لوگ کیا ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں آ جائے. میرا خیال ہے لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے، جو آپ خیال رکھتے ہیں، آپ کے پاس اس چیز کی آزادی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو فریلی جو ہیں وہ ایکسپریس کر سکیں. ہاں، بٹ اس چیز کے اندر یہ رہے کہ کوئی ہرٹ نہ ہو اس سے. اچھا، تو لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ریلیجیس ٹاپکس پہ لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں جو شاید سوسائٹی کے لیے وہ ایکسیپٹ کرنا ممکن نہ ہو. بالکل، یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی بات کو اس طریقے سے کنوے کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ بات صحیح کر رہے ہو، لیکن آپ کا انداز، آپ کی بات اس طرح کی ہو کہ وہ سامنے والے بندے کو جو ہے وہ ہرٹ کر جائے. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بات کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ سامنے والے کو سمجھ بھی آ جائے اور اس کو برا بھی نہ لگے. آپ کا آئیڈیل کون ہے، انسپریشن کوئی؟ بیسیکلی انسپریشن اگر میں اپنی کہوں تو بیسیکلی قائد اعظم ہیں، بیکاز ان کی اسٹرگل کے بارے میں اور ڈفرینٹ چیزوں، مجھے نہیں پتا لوگوں نے ان کو کس پرسپیکٹو سے پڑھا ہے، لیکن میں نے ان کے اوپر پوری کتاب پڑھی اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہی واز اے ون مین آرمی، کہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے باوجود ہی واز لیڈنگ ایوری تھنگ، اور اس کے باوجود انہوں نے ساری چیزیں کی اور ایک ڈفرینٹ پاتھ میں لے کے گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آزادی ابھی آپ نے کتاب کا ذکر کیا، تو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. کس قسم کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں؟ میں بیسیکلی اس طرح کی کتابیں پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں جس میں آپ کو کچھ نالج ملے، کچھ الگ زاویہ آپ کو دیکھنے کو ملے، کچھ الگ چیزیں. جیسے کہ ریسنٹلی میں نے کتاب پڑھی یوول نوآ ہراری کی، جو کہ ہے 21 لیسن فار دا 21st سینچری. تو وہ بہت انفارمیٹیو کتاب ہے، میں سب کو کہوں گا کہ وہ اس کو پڑھیں. اچھا، یوول نوآ ہراری جن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اسرائیلسٹ ہیں وہ. تو ہماری سوسائٹی میں اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ یہ بات کر رہا ہے تو ہم یہ کیوں پڑھیں. بہت سارے حلقوں میں شاید اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا، اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم یہ جو باؤنڈریز لگا دیتے ہیں نا کہ اس کو نہیں پڑھیں، یہ رائٹر جو ہے یہ کرسچن ہے، یہ ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ڈائیورسٹی ہے کہ آپ ڈفرینٹ رائٹرس کو جب پڑھتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر اوپینین اس بیسس پہ کریٹ کر لیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ایک اوپینین سے ہٹ کے دوسری نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اس پار تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، تو اس سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اچھا، یور بگیسٹ فیلئر ان لائف، کہ کوئی ایسی ناکامی، اتنی ساری اچیومنٹس کی بات کی، تو کوئی ایسی ناکامی جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ اچھا، ناکامی میری یہ تھی کہ یہ میں ویسے بھی شیئر کر چکا ہوں تو پبلکلی یہاں پہ بھی میں بتا رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، MBBS ڈاکٹر، بٹ وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا. بلکہ ایون کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ٹونٹ کیا تھا جب میں MCAT کی تیاری کر رہا تھا کسی نے کہ تم ڈاکٹر تو کیا، تم نرس بھی نہیں بن سکتے. تو وہ میرا ایک بگیسٹ فیلئر تھا. بٹ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ رکھا ہوتا ہے. اس میں پروسیس کے اندر مجھے ٹائم لگا، بٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد وہ چیزیں اپرچونیٹیز ملی کہ آئی واز سیٹسفائڈ کہ اللہ نے میرے لیے
MBBS نہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے کوئی دوسرا راستہ میرے لیے لکھا ہوا. اچھا، جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اچھی بات آپ کی نظر میں اور کوئی بہت ہی بری بات جو آپ کو لگتا ہو کہ ہمارے ملک میں؟ اچھا، مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ آپ ہمارے یہ دیکھیں الحمدللہ کہ اتنی زیادہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ لوگ ڈفرینٹ تقریبات کے اندر بھولتے نہیں ہیں کہ وہ پہننا، کہ اگر جیسے کہ سندھی کلچر ہے ہمارے پاس جو ہے بلوچی کلچر ہے ہمارے پاس، تو وہ ٹریڈیشنل وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہم لوگ نہیں بھولتے اور ایونٹس کے اوپر وہ ہم پہنتے ہیں، اس کا ہم اظہار کرتے ہیں. اور جو آپ نے ایک بری چیز کہی وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا تھوڑا سا ایکسیپٹنس کا مسئلہ ہے کہ ہم فوراً سے اپنا اوپینین کسی چیز کے اوپر کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو برا ہے، یہ تو ہے. ہم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس جائیں، اس کی بات سنیں کہ اگر یہ چیز اس نے بولی ہے یا اس کا یہ رویہ ہے تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے، وہ کس طریقے سے کس اسٹرگل سے لڑتا ہوا آ رہا ہے. آپ کی ہابیز کیا ہیں ویسے؟ اچھا، میری ہابیز کے اندر بک ریڈنگ ہے، اسپورٹس ہے، واچنگ موویز، ہینگنگ آؤٹ وتھ فرینڈس. اچھا، اپنے فرینڈس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ فرینڈ شپ کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح کی فرینڈ شپ ہے کچھ؟ اچھا، میرے نزدیک جو ہے وہ فرینڈ شپ کا فلسفہ یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ صرف آپ کے حسین لمحات آپ کے ساتھ خوشیوں میں نہیں ہو، بلکہ آپ کا جو اسٹرگلنگ آپ کا فیس ہے، جب آپ برے وقت سے گزر رہے ہیں، یو ہیو سم ڈارک مومنٹس، صحیح ہے، جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، صحیح، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اکیلے ہیں، تو وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے. آئی تھنک دیٹ از فرینڈ شپ، کہ وہ آپ کے ان ڈارک مومنٹس میں بھی آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی چیزوں کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپروپریٹ کرے کہ تم ایسے چلو، تم ایسے کرو، یہ کرو، وہ آپ کی یونیکنیس کو، آپ کی جو ڈفرینس ہے اس کو سیلیبریٹ کرے، آپ کی یونیکنیس کو. تو آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ جو آپ بتانا چاہیں گے؟ اچھا، میرا بیسٹ فرینڈ ویسے تو یوزلی لوگوں کو پتہ ہے، میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ کشاف اقبال ہے، اور وہ بھی جامعہ کراچی کے ہی جو ہیں ایک بہت نامور اسپیکر ہیں، تو وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، ہر چیز کے میرے ساتھی ہیں. اچھا، فیوچر گولز کیا ہیں آپ کے؟ میرے فیوچر گولز بیسیکلی یہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ہی فیلڈ میں ریلیٹڈ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپورٹس سائنسز جو ہے ہمارا ایک پارٹ ہے، تو اس کے اندر بیسیکلی میں اسپورٹس سائیکالوجی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اگر آپ دیکھیں اولمپکس کے گیم دیکھ لیں یا ڈفرینٹ کرکٹ ٹیم بھی آپ دیکھ لیں، ان کو فزیکلی فٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی، ایک منٹ میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، اسپورٹس سائیکالوجی فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی ہے. جی جی، تو اس کے حوالے سے ہی میں آپ کو آگاہ کر رہا تھا. وہ یہ ہے کہ لوگ ان کی فزیکل فٹنس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ان کی انڈورنس یہ ہونی چاہیے یا مسکولر اسٹرینتھ یہ ہونی چاہیے، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی مینٹلی ویل بینگ کیسی ہے پلیئرس کی. اور میرا خیال ہے اگر ہم دنیا کی مثال لیں، دنیا میں آج کل یہ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ پوری سائیکالوجسٹ ٹیم ہوتی ہے جو کہ ان کو پریپیئر کرتی ہے، ان کی چیزوں کو دیکھتی ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہاں، تو بیسیکلی میں اس فیلڈ میں آگے چاہ رہا ہوں کہ کچھ فائدہ ہو ہماری ٹیم کا، کہ وہ صرف فزیکلی فٹ نہ ہو بلکہ مینٹلی بھی وہ ویل بینگ ہو. اور اسپورٹس میں جو ہمارے ایک ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے ٹیمز کے درمیان، یہاں تک کہ عوام میں بھی، لوگوں میں بھی آپس میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. تو وہ جو پچ پہ کھڑا ہوا کھلاڑی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مینٹلی اس پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے، وہ چیزیں اس کے اوپر آوازیں، وہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ اس کو سائیکالوجیکلی امپیکٹ نہیں کر سکیں اور وہ ایک اچھا کھیل دے سکے. اچھا، اسپورٹس کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے، سوسائٹی کو بہتر بنانے میں؟ اچھا، یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ معاشرے میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے یوتھ جو ہے اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. میرے خیال ہے اسپورٹس ایک بہت ہی پروڈکٹیو چیز ہے جس کے ذریعے لوگ اسپورٹس کے ذریعے جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں، اپنی اسکلز امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے اب تو سائنٹیفک ریسرچز اس طرح کی ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ وتھ پلینگ اسپورٹس آپ کے اور ایکڈیمکس جو ہیں وہ کس طریقے سے امپروو ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک بہت کلیدی کردار اسپورٹس انوالو کرتی ہے. اور آج کے ٹائم کے اندر میں یہ بات اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں وہ جو ایک چیز آ گئی ہے نا کہ ہر چیز آپ کے فون پہ اویلیبل ہے، یہ ہے، تو اس چیز کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم باہر جائیں، پارک میں جائیں اور کھیلیں ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی، تو ذرا اس چیز کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یوتھ پارلیمنٹ کے اس پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے ینگسٹر کو؟ میرا یوتھ پارلیمنٹ کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، بجائے اس کے
کہ آپ ڈفرینسز کو ایک کریں, کہ مطلب کہ ان کو آپ چاہیں کہ ایک پیج کے اوپر آئیں اور ان کو ایلیمنیٹ کریں ڈفرینسز کو. میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر منفرد ہیں یا یونیکنیس ہے یا ڈفرینسز ہیں, ان کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک باکس کے اندر لانے کی کوشش کریں, ان کو سیلیبریٹ کریں, ایکسیپٹنس لائیں, انڈرسٹینڈنگ لائیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمیشہ امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہیں. بہت شکریہ حارث صاحب یہاں تشریف لائیں. بہت ساری نیک خواہشات آپ کے لیے. ویورز, یہ تھے محمد حارث عامر جن کی گفتگو آپ نے سنی. اگلے ہفتے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.